بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، آپ کی اصلاح اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے یہ درس آپ کی خدمت میں مکتب حریت الجالیات ثنیہ جدید ریاض کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے مذاہب۔ اس درس کے خطیب ہیں شعلہ بیان مقرر فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کے اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی آڈیو اور ویڈیو سیڈیز دستیاب ہیں، جیسے معبود کون، ایمان کے ثمرات، سلامتی کا گھر، تعویذ گنڈوں کی شرعی حیثیت، سیرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، مومنوں کی راہ، اور ساتھ ہی ساتھ فضیلت الشیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کے دیگر عنوانات، اللہ کی مدد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے تقاضے، اللہ سے شرم، عزت کا سر چشمہ، جہنم کی آگ سے کیسے بچے، قیامت کیسے قائم ہوگی، مغرب سے طلوع شمس دھواں اور یمن سے آگ، مہدی کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یاجوج ماجوج کا خروج، دجال کا خروج، گانا بجانا ایک عظیم فتنہ، اور خاص ڈیجیٹل MP3 تکنیک سے بنے مخصوص عنوانات، مکمل تلاوت قرآن کریم امام الحرمین کی آوازوں میں، مختلف علماء اکرام کی مشہور تقریروں کا مجموعہ، تلاوت قرآن حکیم مع اردو ترجمہ۔ براہ کرم مزید تفصیلات کے لیے رابطہ قائم کریں۔ السنہ بکس اینڈ کیسٹ سینٹر، 35 درویش محل اپوزٹ تاج آفس، محمد علی روڈ، ممبئی 400003۔ موبائل نمبر 9820423639۔ ای میل السنہ@hotmail.com۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین على نبینا محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور لائق احترام بزرگوں، آج مورخہ 3 جمادی الاولیٰ 1424 ہجری مطابق 3 جولائی سن 2003 عیسوی بروز جمعرات کا یہ دینی و ملی اور اصلاحی پروگرام مکتب دعوت و ارشاد ثنیہ جدیدہ کے زیر اہتمام اس جامع مسجد کے اندر جو مکتب کے پاس ہے منعقد کیا گیا ہے۔ آج کا موضوع ہے
5 مذاہب، آج اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے جس شخصیت کو دعوت سخن دی گئی ہے، ہم تقریباً 3 مہینوں سے کنٹینیو سن رہے ہیں، 4تھے مہینے کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میری مراد ہے میری فاضل دوست فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی مملکت سعودی عربیہ، جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہیں۔ قبل ازیں کہ میں فضیلت الشیخ کو دعوت سخن دوں اور آپ اس اسٹیج پر تشریف لائیں، آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں۔ ہمارا پتہ ہے مکتب دعوت ارشاد صنعہ جدیدہ ریاض، پوسٹ باکس نمبر 25 ریاض نمبر 11383، فون نمبر 4982224، دوسرا فون نمبر 4982225، فیکس نمبر 4982228۔ آپ ہمیں اس پتے پر خط لکھیں یا فیکس کریں یا براہ راست ٹیلی فون پر رابطہ قائم کریں۔ آپ کے جملہ آڈیو ویڈیو کیسٹ کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کریں۔ انشاءاللہ الرحمن ہم آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر، ہند ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا سعودی عربیہ ہو، ہم حتی المقدوری کوشش کریں گے کہ آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر آپ کو بتلایا جائے یا پہنچایا جائے، یا آپ کو ہم پتہ دیں گے ان ممالک کے اندر کی کہاں آپ کی کیسٹ دستیاب ہیں، آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ کئی ہمارے برادران کی یہ فرمائش ہے کہ میں ایک نظم پڑھوں۔ میں یہ تو ایک ترانے کے شکل میں، ایک نظم کی شکل میں ہے، لیکن جس عقیدے اور جس فکر کو لے کر کے ہم دعوت دے رہے ہیں، گلی گلی، ڈگر ڈگر، نگر نگر، قریہ قریہ، رات ہو دن ہو، ہم سب لوگ الحمدللہ لگے ہوئے ہیں۔ رات کو نیندوں کو ہم قربان کرتے ہیں، دن کو محنت مشقت کرتے ہیں۔ اسی فکر کی ایک ترجمانی ہے جو قرآن و سنت کی حقیقت میں ترجمہ کیا گیا ہے، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، صد شکر ہے کہ ہم کو اس رنگ نے نکھارا، ہم حامل شریعت، ہم حامل شریعت، توحید اپنا نعرہ، توحید اپنا نعرہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، سینوں میں جل اٹھا ہے سنت کا ایک شرارہ، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، بجھنے نہ دیں گے ہرگز، ہر ظلم ہے گوارا، اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، درس کتاب سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، حرف غلط کی مانند، حرف غلط کی مانند بدعت مٹائیں گے ہم، جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا، اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا، ہم اقتدا نبی کی کرتے رہیں گے پہ ہم اقتدا نبی کی کرتے رہیں گے پہ ہم، تن من ہمارے باقی، تن من ہمارے باقی، جب تک رہے گا یہ دم، وہ مقتدا ہمارے، وہ ہیں امام اعظم، وہ مقتدا ہمارے، وہ ہیں امام اعظم، قرآن سے ہے واضح، قرآن سے ہے واضح، دو ٹوکیے اشارہ، اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں ہم، یہ
عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا۔ شمع محمدی ہے پھونکوں سے کیا بجھے گی، شمع محمدی ہے پھونکوں سے کیا بجھے گی، اس کی محافظت تو، اس کی محافظت تو خود ہی ہوا کرے گی، پروانہ دار اس پر، پروانہ دار اس پر خلق خدا گرے گی، پروانہ دار اس پر خلق خدا گرے گی، کیسا حسین ہوگا، کیسا حسین ہوگا اس وقت کا نظارہ۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا۔ تربت پہ اولیاء کی ہم سر نہیں جھکاتے، تربت پہ اولیاء کی ہم سر نہیں جھکاتے، یا غوث کا کبھی ہم، یا غوث کا کبھی ہم نعرہ نہیں لگاتے، مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے، مشکل کشا کسی کو اپنا نہیں بناتے، کافی ہے ہم کو یارو، کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا سہارا، کافی ہے ہم کو یارو اللہ کا سہارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا۔ گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے، پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فسانے، پامال ہو چکے ہیں تقلید کے فسانے، سنت کی پیروی میں، سنت کی پیروی میں کر لیں گے ہم گزارا، سنت کی پیروی میں کر لیں گے ہم گزارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا۔ آؤ پڑھیں پڑھائیں، آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری۔ حضرات، یہ کتاب مسلم بخاری آپ کی خدمت میں بہت کم قیمتوں پر پیش کی گئی ہے، اور جس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کتاب کو، مسلم اور بخاری کو پڑھ کر کے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آؤ پڑھیں پڑھائیں ہم مسلم و بخاری، خود ساختہ روایتیں ہوتی ہیں ہم پہ بھاری، خود ساختہ روایتیں ہوتی ہیں ہم پہ بھاری، لیکن صحیح حدیثیں، لیکن صحیح حدیثیں لگتی ہیں ہم کو پیاری، ہوگا نہ ان سے ہرگزی، ہوگا نہ ان سے ہرگزی کبھی دین کا خسارہ۔ اہل حدیث ہیں ہم، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا۔ حب نبی ہمارا دستور زندگی ہے، حب نبی ہمارا دستور زندگی ہے، دستور زندگی ہے، دستور بندگی ہے، رخشندگی یہی ہے، تابندگی یہی ہے، رخشندگی یہی ہے، تابندگی یہی ہے، طرز عمل ہمارا، طرز عمل ہمارا ہے سب پہ آشکارا۔ اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا۔ اکتیش خلیلی رکھتے ہیں پیرہن میں،
اکتے شیخ خلیلی رکھتے ہیں پیرہن میں، لرزہ ہے جیسے تاری، لرزہ ہے جیسے تاری طاغوتی انجمن میں، ہاں کفر ہے ہمیں سے، ہاں کفر ہے ہمیں سے کلفت میں اور گھٹن میں، یوسف جمیل ہم سے، یوسف جمیل ہم سے اس کا جگر ہے پارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، اہل حدیث ہیں ہم، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا، یہ عزم ہے ہمارا۔ حضرات، اب میں فضیلت الشیخ سید میراث ربانی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم جملہ سامعین کو 5 مذاہب کے موضوع پر خطاب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہمارے فاضل دوست کو قرآن و سنت اور سیرت اور تاریخ کے حوالوں سے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اور سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 3 جمادی الاول 1424 ہجری مطابق 3 جولائی سن 2003 عیسوی کے اس اجتماع میں جس موضوع پر میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ موضوع ہے 5 مذاہب۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جن آیتوں کا ترجمہ میں نے، جن آیتوں کی تلاوت میں نے کی ہے، ان کا ترجمہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور جب تم مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو، جماعت جماعت نہ بنو، فرقے فرقے نہ بنو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو، گروہ گروہ نہ بنو، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم مختلف فرقوں، مختلف ٹولیوں، مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی، تو آپس میں تم بھائی بھائی بن گئے، اور تم ہلاکت و تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، تمہیں اسلام جیسی دولت عطا فرمائی، تمہارے درمیان اتحاد اور اتحادیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اور تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم بھائی بھائی ہو گئے۔ دوستوں اور بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، 5 مذاہب یہ آج میرا موضوع ہے، اور انشاءاللہ تبارک تعالی اس موضوع کی میں وضاحت کروں گا۔ آپ حضرات
نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار گونج رہا ہوگا اور ایک کھلبلی سی مچی ہوگی کہ آخر ابھی تک تو ہم 4 مذاہب سنتے تھے، 4 مذاہب، تو یہ 5واں مذہب، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں بہت سارے ایسے بھی برادران موجود ہیں جنہوں نے باقاعدہ اس بات کا کھلم کھلا اظہار بھی کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 4 مذہبوں میں رہنے کا اور 4 مذہبوں میں سے کسی ایک مذہب کے اوپر عمل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے ہی میں اس کو جاری اور ساری فرمایا۔ اس طرح کی فکر بعض لوگوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات موجود تھی، اور انہوں نے برملا ہم سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہمیں تو اس سے پہلے علم ہی نہیں تھا کہ یہ مذاہب جو بنے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ جو 4 مذاہب 4 ائمہ کی طرف منسوب ہیں، یا جس کو ہمارے ملکوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ 4 مصلح برحق ہیں، یا یہ کہا جاتا ہے کہ 4 امام حق پر ہیں، تو یا 4 مذاہب حق پر ہیں، 4 مذہب حق ہے، یا اس طرح کی باتیں بہت سارے مسلمان بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا مذہب ہے، اور جس میں مسلمانوں کو منقسم کر دیا گیا، بانٹ دیا گیا کہ یہ شافعی رہیں، یہ حنفی رہیں، یہ مالکی رہیں، یہ حنبلی رہیں، ان کی مسجد الگ ہو، 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 ان کو شافعی میں شادی بیاہ کریں، حنفی میں شادی بیاہ کریں، مالکی میں شادی بیاہ کریں، حنبلی میں شادی بیاہ کریں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نازل بتلایا ہے، اور امت کو اس طرح سے ایک ڈگر اس 4 راستوں پہ ڈال دیا گیا کہ جناب علی آؤ انہی راستوں سے آپس میں اتحاد رہے گا، اتفاق رہے گا، محبت رہے گی۔ اس طرح سے اصل میں مسلمانوں کے دماغوں میں یہ بات ڈالی گئی، چنانچہ سادہ قسم کے مسلمان بیچارے وہ یہی سمجھ بیٹھے ہیں، اور آج تک اسی کے اوپر چل رہے ہیں، اور اس کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا بھی ہے تو اس کو کفر سمجھتے ہیں، اس کو کافر سمجھتے ہیں، اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں، اور اس کے اوپر برے علماء اس امت کے جو ہیں مولوی حضرات اپنے شکم کو، اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے، اپنے شکم کو پالنے کے لیے امت کو ابھارتے ہیں۔ ہاں دیکھو یہ اماموں کو گالیاں دے رہا ہے، یہ دیکھو اماموں کا برا ہے، یہ دیکھو اماموں کو برا بھلا کہتے ہیں، یہ مذہب کا انکار کرتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ہمارا مذہب حنفی ہے، ہمارا مذہب شافعی ہے، ہمارا مذہب مالکی ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ بے مذہب لوگ ہیں، یہ بے دین لوگ، یعنی اس طرح کے خرافات، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہاں تک لوگوں کو سبق پڑھایا ہوا ہے، اور اس طرح امت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہی 4 نہیں بلکہ میں نے کہا ہے 5 ہے، 5 ایک کو قصدن جان بوجھ کر چھپا لیا گیا ہے، اور کیوں چھپایا گیا وہ بھی میں بتاؤں گا انشاءاللہ، اور اس ایک کے نام پر دوسرے کو بدنام کیا جا رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، صرف کس لیے؟ اپنی گن چھپانے کے لیے۔ ایک بات اور میں آپ کو بتلاؤں، واضح طور پر بالکل کھلی سی بات ہونی چاہیے تاکہ ہر مسئلہ واضح رہے، صاف رہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بتلاؤں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور دوستوں، کہ یہ 5 مذاہب کے تعلق سے امت